معزز مہمانان گرامی، یوم قرارداد پاکستان کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس دن پاکستان کے تصور نے ایسی حقیقت کا روپ دھارا کہ ایک عالم حیران رہ گیا۔ پاکستان کا قیام اسی نشان منزل کا ثمر ہے جہاں سے ہم نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں سفر شروع کیا تھا۔ قومی زندگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانان ہند کی زندگی میں 23 مارچ کی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ایک وسیع و عریض میدان میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک قرارداد پیش کی گئی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی، جس سے ان کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور میں مسلمانان ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کی جدوجہد کے لیے قوم کو ایک واضح نصب العین ملا اور اس طرح حصول پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر ہو گئی اور آخرکار 14 اگست 1947 کو وہ ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا جو مسلمانان ہند کے دلوں کی آواز تھی۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کرتا ہوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز مہمانان گرامی، ہم نے اپنے بہادر شہیدوں اور غازیوں کی طرح وطن عزیز کی حفاظت کے عہد کی تجدید صمیم قلب سے کی ہے۔ ہماری عالیہ تاریخ میں بہت سے جشن و فراز آئے ہیں۔ ہمارا عظیم دشمن بھارت گائے بگائے ہماری آزادی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کشمیر میں ظلم کی شکل میں مسلسل چیلنج کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی سے پوری اور مؤثر جواب دے کر واضح کر دیا ہے کہ وہ دفاع وطن کے لیے ہمہ تیار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باعثیت قوم کامل اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ساری توانائیاں پاکستان کی تعمیر و ترقی پر مرکوز کرتے ہیں۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ معزز مہمانان گرامی، میرین ونگ پاکستان کوسٹ گارڈ کے زیر اہتمام ایک بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ ریس ہر سال اوپر وطنی کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اس قسم کے مواقع آپس میں ہمآہنگی اور یگانگت قائم رکھنے میں بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میں موقع کی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کوسٹ گارڈ کا ماہی گیروں سے رشتہ بہت پرانا اور لازوال ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ بیک وقت پاکستان کے دو صوبوں سندھ اور بلوچستان کی طویل ساحلی پٹی پر تعینات ہونے کے ساتھ ساتھ خشکی اور سمندر دونوں پر اپنے فرائض منصفی انجام دے رہی ہے، جس میں ملک دشمن عناصر بالخصوص منشیات اور انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی شامل ہے اور حسب روایت ہر سال بڑی مقدار میں کروڑوں ڈالر کی منشیات ضبط کر کے طرف کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر جہاں موجود ہے وہاں ماہی گیروں سے اس کے تعلقات انتہائی دوستانہ اور دیرینہ بنیادوں پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے۔ آج بھی آپ کراچی سے گوادر اور چوری تک سفر کریں تو پورا راستے پر دو ہی لوگ ملیں گے، ایک پاکستان کوسٹ گارڈ اور دوسرے ماہی گیر یعنی فشر مین۔ معزز مہمانان گرامی، آج کی ریس میں 20 بوٹس نے حصہ لیا۔ ریس منوڑا سے شروع ہو کر ڈاکیار ایم ایس جیٹی سے ہوتی ہوئی آپ کے سامنے کیماڑی جیٹی پر اختتام پذیر ہوئی۔ بوٹ ریس میں پہلے 3 نمبرز پر آنے والے بوٹس کے خوش نصیب مالکان کو بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے انعامات سے نوازا جائے گا۔ بوٹ ریس میں حصہ لینے والوں کی پوزیشن کچھ اس طرح ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والی بوٹ الاجمل، مالک کا نام موٹو۔
دوسرے نمبر پر آنے والی بوٹ الکوہنور، مالک کا نام شعیب، اور آج کے اس پاکستان کوسٹ گارڈ کشتی رانی کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والی بوٹ النور، مالک کا نام شہزاد۔ اب میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور انعامات تقسیم کریں۔ تیسرے نمبر پر آنے والی بوٹ الاجمل، مالک کا نام موڈو۔ اس طرف دیکھیں۔ دوسرے نمبر پر آنے والی بوٹ الکوہنور، مالک شعیب۔ اور آج کے اس پاکستان کوسٹ گارڈ کشتی رانی کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والی بوٹ النور، مالک شہزاد۔ صحیح، ادھر بھی دیکھیں۔ اوکے۔ اب پاسنجر بوٹ ایسوسی ایشن اور ماہی گیر برادری کی طرف سے فیضان علی منگوانی PGPCG کو ضمانت پیش کریں گے۔ سامنے چڑھے گا، سامنے تھوڑا چلو جائے۔ میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفظ ماہرین حضرات اور پاکستان کوسٹ گارڈ کے ویر جوان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ولیم بینک کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا، جس سے نہ صرف مجھے موقع ملا ہم سے ملنے کا، بلکہ شاید ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، اس کا بھی ایک اچھا موقع مجھے فراہم کیا گیا۔ میں اپنے ماہرین بھائیوں کو اس میں شریک کر رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جس نے محنت کر کے کامیاب ہوئے شاباش دیتا ہوں کہ آپ جیسے کوشش کرنے کی وجہ سے آج کے دن کی خوشی اور آج کے دن کی چاشنی جو ہے وہ دوبارہ آج 23 مارچ کا دن ہے، عید عید کا دن ہے۔ اس سے پہلے آفیسرز نے آپ کو اس کے بارے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا اور میں بھی بہت چند الفاظ میں صرف اس کی اہمیت کا ادا کروں گا کہ وہ عظیم دن ہے جب بسکیت کی مسلمانوں نے غلامی کے زنجیریں توڑنے اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا پرعزم فیصلہ کیا۔ ہمارے موجودات، ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر انہیں آج کے دن لاہور کے تاریخی لحاظ میں عالیہ مسلم لیگ کی قیادت میں وہ احساس قرارداد پیش کی جو بعد میں قیادت پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اور اسی قرارداد نے منزل کا واضح شروع کیا۔
یہ 7 سال کے جدوجہد اور قربانیوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا اور آج آپ اور میں اس آزاد کی نام احساس لے گئے. یہی وہ منزل تھی جس کا وعدہ تصور علامہ اقبال نے 30 منزل سے آباد میں پیش کیا. ہم تمام لوگ 23 مارچ 1940 کا یادگار دن یوم پاکستان کے طور پہ مناتے رہے ہیں اور انشاءاللہ رہتے دنیا تک مناتے رہیں گے. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ماضی اور گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے ہاتھ اور مستقبل کی صورت کو ذرا غور و فکر سے دیکھیں. ہمیں اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر ڈالنا ہے. اور جہاں پہ پاکستان نے اتنا ہی کامیابی حاصل کی پچھلے اپنے آزادی کے اس عرصے میں, وہاں پہ کچھ ایسے جگہ میں ہیں جہاں پہ شاید ہمیں کچھ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی تنظیم قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں مستعد کرنا پڑے گا کہ تنظیم کی مضبوطی اور سربلندی کے لیے ہم زندہ اور قوم کے طور پہ اقبال اور قائد کے افکار اور تشریح لاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس استدانی کے مقابلے کی اہمیت کو عطا کرتا چلوں. یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ دیش مائی گیری مجلس اتحادیہ کے اعزاز کے لیے ہر سال منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم قومی دنوں کے حوالے سے مل کر خوشیوں میں شرکت کی جائے. مائی گیری اس ملک کے اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان کی ساحلی تکنیک سے سرمایہ ہے. میں اس حوالے سے اپنے مائی گیری بھائیوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نہ صرف اپنے موجودہ طریقہ کار کو بہتر کریں بلکہ آنے والے دنوں میں جب تمام دنیا ترقی کے راستے پہ چل رہی ہے تو ہمیں بھی جدید طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنے روزگار اور مسائل کو ترقی دینی ہوگی اور قومی سرمایہ میں اضافے کا سبب بننا ہوگا. چیز آیا کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت سے تصدیق ممالک کے بہت بڑے فشنگ کے مدد آ کے ہمارے ملکوں سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. پاکستان کو بھی کوسٹ گارڈ قومی دنوں کی مناسبت سے سندھ کے ساحلی علاقوں سے لے کر بلوچستان گوادر تک اپنے یونٹس میں مقامی لوگوں کے ساتھ مختلف تقریب کا انعقاد کرتی ہے اور قومی دنوں کی فعالیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہے گی. یاد رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے بات یقین رکھتی ہے کہ معاشرے اور منشیات جیسی لعنت سے پاک ہے. ہماری فورس نے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر موجود ماہیگیروں کے ساتھ بہترین دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں اور مشکل کی ہر گھڑی میں نہ صرف ہم ان کی مدد کرتے ہیں بلکہ ہمیں بہت خوشی سے اطلاع کرتا ہے کہ ماہیگیر ہماری فورس کا ایک اہم حصہ ہے اور ہمیں ان لیڈر سے بہت مدد کی جاتی ہے. میری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے اس تعلق کو اور بہتر کریں اور بالکل یک تعلق دو کار کی طرح کوسٹ گارڈ اور ماہیگیر آپس میں اپنے تعلقات کو لے کے چلیں. اس کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ ہمیشہ اس چیز کے لیے مستعد رہے گی اور اس طرح کی بہترین تعلقات کو قائم کرنے کا ہمیشہ آنے والے دنوں میں اعادہ بھی کرتے ہیں. ایک بار پھر میں آج کے اس مقابلے میں حصہ لینے والی اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کے یقین دلاتا ہوں کہ پانی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی رجسٹر کسی بھی قسم کا کوئی بھی وہ کام جو کوسٹ گارڈ اپنے ماہیگیروں کی اصلاحات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتی ہے ہم لوگ ہر طرف تیار ہیں اور ہمارا کوشش ہے. آپ لوگ کے لیے بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.